آج ہم جس ہستی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں وہ عظیم اور ممتاز ہستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں انتہائی جداگانہ حیثیت اور مقام و مرتبے کی حامل ہے۔ جی ہاں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا تعلق افریقہ کے ایک ملک ایتھوپیا یعنی حبشہ سے تھا۔ آپ عاشق رسول بھی ہیں اور مؤذن رسول بھی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو سید المؤذنین کا لقب عطا فرمایا، یعنی قیامت تک جتنے بھی مؤذنین کرام آئیں گے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سردار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے منظرنامے کو بیان کیا اور فرمایا کہ بروز قیامت حضرت صالح علیہ السلام اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر آئیں گے۔ پھر فرمایا کہ میں اپنی براق پر سوار ہو کر آؤں گا، اور پھر آپ کی نگاہ مبارک حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف گئی تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جنتی اونٹنی پر سوار ہو کر آئیں گے اور اس چاند سے حشر کے میدان میں تشریف لائیں گے کہ آپ اذان دیتے ہوئے ہوں گے، اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام آپ کی اذان کو سماعت فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی لباس دیا جائے گا۔ انبیاء کے بعد اور شہداء کے بعد حضرت بلال وہ پہلی شخصیت ہوں گے جن کو جنتی لباس سے نوازا جائے گا۔ عزیزان گرامی، محترم سامعین، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام تھے اور آپ نے غلامی کی ذلت سے نجات حاصل کی اور آپ آزادی کی نعمت سے مالا مال ہوئے۔ دنیا کے لاکھوں کروڑوں غلام دنیا کی غلامی سے آزادی حاصل کر کے اس چیز کو اپنے لیے باعث غنیمت اور باعث سعادت سمجھتے ہیں، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ آپ نے دنیاوی غلامی سے آزادی حاصل کی اور پھر بخوشی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آ گئے، اور آپ نے ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں بسر کی، اس لیے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہی در حقیقت ذریعہ نجات ہے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہمہ اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست۔